3 عورتیں، 3 آزمائشیں، 3 کہانیاں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں، کیونکہ آنلی گولڈن ٹیچر آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے سوداگر کی ہے جو اپنی محنت، ایمانداری اور دیانتداری کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا، لیکن اس کی اصل دولت اس کی بیٹی زینب تھی، جو نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد نیک دل اور سمجھدار بھی۔ زینب کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں ایمانداری اور قربانی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ سوداگر اپنی بیٹی زینب کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنی تجارت کے لیے قریبی شہروں کا سفر کرتا تھا اور اپنی محنت سے دولت کماتا تھا۔ زینب کا کام گھر کی دیکھ بھال کرنا اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا تھا۔ سوداگر کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا بلکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ زینب نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا کہ اس کے والد ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک دن سوداگر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دور دراز علاقے میں تجارت کے لیے سفر کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر لمبا اور خطرناک ہوگا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ زیادہ منافع کما کر واپس آئے گا۔ زینب نے اپنے والد کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے سوداگر کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سوداگر نے اپنی ساری دولت اور سامان کھو دیا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس اپنے گاؤں پہنچا۔ جب سوداگر گھر واپس آیا تو وہ نہایت مایوس اور دل شکستہ تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ زینب نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زینب نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کو مدد کرے گی۔ زینب نے گاؤں کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ جھاڑو دیتی، پانی بھرتی اور کھیتوں میں کام کرتی۔ اس کے کام میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اسے خالص نیت اور ایمانداری کے ساتھ کرتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی محنت اور سچائی کے معترف تھے اور وہ اس کے ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ زینب نے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنا شروع کی اور ایک دن اپنے والد کو بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ تجارت شروع کرے۔ سوداگر نے زینب کے اصرار پر چھوٹے پیمانے پر تجارت شروع کی اور اس بار اس نے کم سامان کے ساتھ قریبی شہروں میں جانا شروع کیا۔ زینب نے ہر قدم پر اپنے والد کا ساتھ دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ ان کے گھر کے معاملات بہتر چلتے رہیں۔ کچھ ہی عرصے میں سوداگر کی تجارت دوبارہ پھلنے پھولنے لگی۔ ایک دن گاؤں کے ایک رئیس نے زینب کو بلایا اور کہا کہ وہ اس کی محنت سے بہت متاثر ہوا ہے۔ اس نے زینب کو ایک خالی زمین تحفے میں دی اور کہا کہ وہ اس پر کھیتی کرے۔ زینب اور اس کے والد نے اس زمین پر کام شروع کیا اور وہ دن رات کھیتی کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ان کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ زمین پر اگنے والی فصل نے ان کی زندگی بدل دی۔ زینب کی محنت اور دیانتداری نے گاؤں کے لوگوں کو متاثر کیا۔ وہ لوگ جو پہلے اسے صرف ایک سوداگر کی بیٹی کے طور پر جانتے تھے، اب اس کی عزت کرنے لگے۔ زینب گاؤں کی عورتوں کو یہ سکھاتی کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ سوداگر اور زینب نے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا۔ ان کی تجارت دوبارہ عروج پر پہنچ گئی اور ان کی زمین بھی خوب پھلنے لگی۔ سوداگر اپنی بیٹی کی ہمت اور قربانی کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ زینب کی زندگی ایک مثال بن چکی تھی کہ اگر نیت صاف ہو اور محنت کی جائے تو کوئی مشکل بڑی نہیں ہوتی۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ فاطمہ بھی رہتی تھی، جس کا شوہر ماہی گیر تھا اور ایک طوفان میں دریا میں ڈوب گیا تھا۔ فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے تھے اور اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے مدد دینے کے بجائے ترس کھانا شروع کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ وہ بھیک مانگ لے، لیکن فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑے گی۔ فاطمہ نے خود دریا میں جا کر مچھلیاں پکڑنی شروع کی۔ لوگ ہنستے، کہتے کہ یہ عورتوں کا کام نہیں، لیکن وہ روزانہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر کشتی میں جاتی اور مچھلیاں پکڑ کر بازار میں بیچتی۔ شروع میں اسے زیادہ کامیابی نہیں ملی، لیکن پھر اس کی محنت رنگ لائی۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کا نام ایک بہترین ماہی گیر کے طور پر لیا جانے لگا۔ وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کو پڑھانے لگی اور ان کا مستقبل سنوارنے لگی۔ ایک اور گاؤں میں ایک لڑکی سلمہ رہتی تھی۔ سلمہ کے والد ایک مزدور تھے اور دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، لیکن جب ایک حادثے میں ان کے والد کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ کام نہیں کر سکے۔
سلمیٰ کے بھائی بھی بہت چھوٹے تھے اور ان کی ماں بیمار رہتی تھی۔ سلمیٰ کا خواب تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر استاذ بنے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے اسکول چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ وہ دن میں لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور رات کو چوری چھپے پڑھائی کرتی۔ اس کے گاؤں میں کوئی لڑکی پہلے اتنی تعلیم یافتہ نہیں تھی، اس لیے لوگ اس پر ہنستے اور کہتے کہ ایک غریب لڑکی کو پڑھ لکھ کر کیا ملے گا۔ لیکن سلمیٰ نے ہمت نہ ہاری۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ امتحان میں کامیاب ہو گئی اور ایک اسکول میں استاد بن گئی۔ آج وہی لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے اپنے بچوں کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ سلمیٰ نے یہ ثابت کیا کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو کوئی بھی مشکل راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس کہانی میں 3 عورتوں کی جیت ہوئی، وہ کیسے آئیے میں بتاتا ہوں۔ زینب نے اپنی محنت سے اپنے والد کی کھوئی ہوئی عزت اور خوشحالی واپس لائی۔ فاطمہ نے دریا کے کنارے ایک نئی مثال قائم کی اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مستقبل بنایا۔ سلمیٰ نے تعلیم کے ذریعے غربت کو شکست دی اور دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بنائی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہو، ہمت، صبر اور مسلسل محنت کے ذریعے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہر عورت میں حوصلہ، طاقت اور کامیابی کی صلاحیت موجود ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ خود پر یقین رکھے اور اپنے خوابوں کے پیچھے دوڑنا نہ چھوڑے۔